السلام علیکم پیارے ناظرین، ہم حاضر ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کے خوبصورت ایک نئے بیان کے ساتھ، جس کا موضوع ہے ایک صحابی پر آگ کے کمبل کا عذاب۔ بہت ہی پیارا سبق آموز یہ واقعہ ہے، یہ بیان ہے۔ آپ سے گزارش ہے ضرور قاری صاحب کے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا مشن، ان کا مطلب، ان کا مقصد، ان کو بھیجنے کی ہر حمایت خداوند کریم کی یہ ہے کہ دنیا میں جاؤ، مخلوق کے پاس جاؤ، انہیں خالق کی حیثیت بتلاؤ اور انہیں یہ بات سمجھاؤ کہ تم خود بخود پیدا نہیں ہوئے، بلکہ تم کسی کی پیداوار ہو۔ کسی نے تمہیں بنایا ہے، کوئی تمہیں پال رہا ہے، پھر تمہیں کوئی مار دے گا اور پھر زندہ کر لے گا۔ کئی تکفرون باللہ، اس خدا کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا فاحیاکم، تم نہ تھے، تمہیں اللہ پاک نے بنا لیا، زندہ کر لیا۔ ثم یمیتکم، پھر تم پہ موت بھیج دے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کر کے تمام حساب و کتاب لے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تمام برکتیں اس کے ہاتھ میں ہیں جس کی ملک میں شہنشاہی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔
تو تمام انسان فرشتوں نے کھڑے ہو کر اعتراض کر دیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور پروردگار تیری تعریف تک تقدیس کے لیے، تیری تسبیح و تحلیل کے لیے ہم بڑے کافی ہیں، تو انسان کو پیدا نہ کر وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، بڑا خون ریز ثابت ہوگا، بڑا فساد مچائے گا، دنیا میں آ کر کے تباہی مچا دے گا، قتل و غارت مچا دے گا، تمیز عقل شعور سے کام نہ لے گا، اس لیے اس کی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک فرماتے میں نے فرشتوں کو دھمکی دی قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میرے فرشتوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہوں گے نہ بیوی بچوں کی پرواہ کریں گے، نہ پیٹ کی پرواہ کریں گے، نہ نفسانی خواہشات کی پرواہ کریں گے، نہ اپنی ضروریات اور حاجات کی پرواہ کریں گے، میں خدا کے نام پر جئیں گے، میں خدا کا نام لیتے لیتے مر جائیں گے۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے ڈانٹ دیا میری تیری وجہ سے۔ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، ان کے سامنے میرا تیرا حال تھا جو آج ہم نے برپا کر رکھا ہے، زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، فساد ہی فساد۔ جتنے اعمال آج ہم سے سرزد ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام فساد کی بنیاد ہے، فتنے کی بنیاد ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کیا حیرانگی کی حد ہوگی، خدا کو ایک کہنا بھی اس زمانے میں بہت برا لگتا ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کر تھانے میں کہ اکبر خدا کو یاد کرتا ہے۔ اس زمانے میں خدا کو یاد کرنا جرم ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا جرم بن گیا۔ اس قدر قبر پرستی، بت پرستی، توہم پرستی، خیال پرستی، نفس پرستی، مال پرستی، حسن پرستی اس قدر آئی کہ خدا کے قرآن کو بھول گئے، نبی کے فرمان کو بھول گئے۔ مجھے اپنی خواہشات کی پوجا کرنی تو آتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور حضور کے فرمان کو پورا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میرے تمام اعضاء تھک جاتے ہیں، آقا کے فرمان پہ جان نثار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے جا بجا انبیاء کرام کے واقعات کو اسی لیے ذکر فرمایا ہے۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ ہر شے نرالی، گلیاں نرالی، محلے نرالے، سڑکیں نرالی۔ لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب تیری گلیوں کی قسم، وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کالی کملی والے تیرے وطن کی قسم۔ ساری چیزیں اللہ پاک نے نرالی بنائی، ہوا نرالی، سڑکیں نرالی۔ آج ہمارے یہاں کے روڈوں کے نام دیکھو، پرنس علی روڈ، محمد علی جناح روڈ، لیاقت علی خان روڈ، فلاں کے نام، وزیروں کے نام پر، گورنروں کے نام پر۔ اور مدینے میں جاؤ، شاہراہ خالد ابن ولید، شاہراہ فاطمہ، شاہراہ خدیجہ، شاہراہ رقیہ، شاہراہ عثمان۔ مدینے کی گلیوں سے بھی پیار آتا ہے، شاہراہوں سے بھی پیار آتا ہے۔ حضرت
ان کو گستاخ بتلاوے نبی کے، اور اس میں کوئی گستاخی نہیں کہ مدینے والوں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، مکے کے امام کے پیچھے، بیت اللہ کے امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ بلا تیری نماز مکے مدینے کے امام کے پیچھے کیوں ہو؟ وہ 40ویں کی کھیر تو چاٹتے ہی ہو۔ اللہ کے گھر میں جو امام کھڑا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی، نبی کے روزے پہ جو امام کھڑا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پھر تیرے پیچھے ہوتی ہے۔ بڑے جنید کو بتاتی ہے تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خبر دی۔ قرآن مجید کی روشنی میں مسئلہ سمجھو، مسلمانوں کا صاف پتہ تھا، کافروں کا صاف پتہ تھا، منافق کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں انہیں الفاظ کا پتہ ہے، ان المنافقین لکاذبون، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقون جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے۔ مومن کا مطلب یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب تو ایماندار مسلمان، اور کافر کا مطلب جو انکار کرتا ہے۔ یہ جو قرآن میں جگہ جگہ منافق منافق کا لفظ ہے، کبھی اس کے ترجمے پہ غور نہیں کیا کہ منافق کہتے کسے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ پاک جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اتار رہا ہے، اس میں منافقین کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں تو ترجمے سے یہ پتہ چلا، حدیث کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں منافقین کے اور منافقون کے اور منافقات کے بھی آتے ہیں کہ عورتیں بھی منافقات تھی۔ ہمیں تو بزرگوں کی کتابوں سے لغت کے اعتبار سے یہ پتہ چلا کہ دل میں کفر تھا، اوپر اسلام ظاہر کرتے تھے۔ تینوں چیزیں سمجھ لو، مومن تو وہ جو بظاہر بھی کلمہ پڑھتے تھے اور دل سے بھی غلام تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کافر وہ ہیں جو کھلم کھلا دل سے بھی، زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی، تلوار سے بھی دشمنی کرتے تھے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور تیسرا گروہ جو ہے وہ ہے منافقین کا۔ اس کو سمجھو آج یہ کون ہے؟ ہم نے لغت کے اعتبار سے یہ لفظ ہے عربی کا، ہمارے یہاں بھی منافق اس کو کہتے ہیں جو دل میں کچھ اور بات رکھے، زبان سے کچھ اور کہے۔ یعنی ہماری پنجابی زبان میں منافق کہتے ہیں ٹڈو پیڑا، ریت اندر کا کالا، اندر کا بے ایمان، اوپر سے صاف ستھرا دکھائی دے، بات اچھی کرے اور اندر سے کمینی حرکتیں کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ پنجابی، ملتانی اور عربی اور اردو زبان کے اعتبار سے یہی ترجمہ بنتا ہے منافق کا۔ منافق کسی خوشبودار پھول کا نام نہیں۔ اب یہ جو منافق ہے، قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، نماز میں بھی شامل ہوا کرتے تھے، لیکن دل میں کفر رکھتے تھے اور موقع نہیں چوکنے دیتے تھے مخالفت کا۔ مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے، ایمانداری سے بتلاؤ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پتہ تھا پھر ان کو مسجد سے نکال کیوں نہیں دیتے تھے؟ اگر ان کا پتہ تھا، جانتے تھے کہ یہ میرے پیچھے منافق کھڑے ہوئے ہیں، بغیر اللہ کے بتلائے، پھر ان کو نکال کیوں نہیں دیا؟ ان کو الگ کیوں نہیں کر دیا؟ اور خداوند کریم کا ان پر اتنا غضب اور اتنی ناراضگی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صحابی آتا ہے اور صحابی آتی کہ باپ منافق ہے، پوت لڑکا، بیٹا، پتر سچا صحابی ہے، بے نیاز ہے نا، بیٹا سچا صحابی مسلمان اور باپ منافق۔
کسی نے اسلام کو نقصان پہنچایا، اس کی نماز جنازہ تو اللہ میاں حضور کو پڑھانے نہیں دیتا. اور آج اگر جان بوجھ کر اسلام کا یا اسلامی نظام کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اگر کوئی نقصان کرے، اگر آج حضور موجود ہو، میرا ایمان ہے کہ آج بھی حضور جنازے سے انکار کرتے ہیں، جنازہ نہیں پڑھائیں گے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے منع کر دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، قرآن کریم آ گیا ہے، اللہ میاں نے مجھے روک دیا ہے، میں اب اس کی قبر پہ جا کے مٹی ڈال کے دعا کر کے آؤں گا. اب آدائی ولا تقم علی قبری. اور میرے محبوب، جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا، ایمان والوں کا نقصان کیا، قرآن مجید کا نقصان کیا، اسلام کی جڑیں کاٹی، ولا تقم علی قبری، میں خدا اس کی قبر پہ آپ کو 2 مٹھی مٹی ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا. نماز جنازے کی اجازت نہیں، قبر پہ مٹی ڈالنے کی اجازت نہیں. اللہ اکبر اللہ. 10واں پارہ سورہ توبہ جا کے ترجمہ دیکھو، اللہ پاک کہتا ہے نہیں جا سکتے. اللہ خداوند کریم کی مرضی ہے، جدھر چاہے جانے دے، جدھر چاہے نہ جانے دے. فرمایا انہم کفروا باللہ وماتوا وہم فاسقون. اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، نبی کے فرمان کے دشمن کفر کی موت مر گئے. انہم کفروا باللہ وماتوا وہم فاسقون. فاسقین کی موت مر گئے، ان کے خاتمے کا کوئی اعتبار نہیں. ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھو، کردار کو دیکھو، آپ کے کمال کو دیکھو. فرمایا اے میرے پروردگار، نماز جنازے کی بھی اجازت نہیں، قبر پہ جانے کی بھی اجازت نہیں. میں اپنا کرتا دے دوں. توجہ کرو، ساری عمر رشوت بٹور کے سال میں ایک دین پکا کر دھڑام سے سارے گناہوں کو بخشوانے والوں، ساری عمر شرک کی لعنت میں ڈوب کر خداوند کریم سے امید لگانے والے لوگوں،
वसल्लम फरमाया जाओ मैं अब नहीं लेता, क़यामत में भुगतते फिरना। अंदाजा लगा माले गनीमत में से अगर एक कंबल उठा करके एक सहाबी हुजूर के गुलाम ने इस्तेमाल कर लिया तो मरते वक्त आग का बनकर वो कंबल बदन पे लिपटा हुआ है, और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह खाते ही सारा दूसरों का हक है, रगड़ा ही दूसरों को चढ़ाते हैं। अपने बारे में भी कभी फिक्र कीजिए। अमाल की दुनिया चलेगी, सामान की दुनिया नहीं चलेगी। क्या ये आपकी कोठी में एयर कंडीशन लगा हुआ था, आपको जन्नतुल फिरदौस के बाला खाने में भेज देते हैं? ये बात नहीं है। आमाल चलेंगे, हालात चलेंगे, किरदार चलेगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ता मुबारक उतार के दे दिया। अब आदाई आपका कुर्ता पहनना भी इसी कोई काम ना देगा। फरमाया मैं इसके लिए दुआ करूंगा। अब आदाई इन तस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम, इसके लिए बख्शिश की दुआ मांगे या ना मांगे बराबर है। फलैयब सबईन मर्रतन, और मेरे महबूब आप 70 मरतबा भी बख्शिश की दुआ मांगे, मैं खुदा का ऐलान सुनो, फलैयगफिरल्लाहु लहुम, मुझे अपनी किब्रियाई की कसम, मैं इन लोगों को कतल माफ करने को तैयार नहीं। मैं ऐसे लोगों को नहीं बख्शूंगा जिन्होंने जड़ें काटी इस्लाम और ईमान की और कुरान की। जो आदमी ये अकीदा रखता है कि कुरान सही नहीं, नबी का फरमान सही नहीं, आजकल वो निजाम चल नहीं सकता, आजकल ईमानियात पर अमल किया नहीं जा सकता। अल्लाह पाक फरमाते हैं क़यामत में मैं खुद दामन पकड़ के पूछूंगा, और मेरे बंदे क्या मैं जालिम था जो तुझे मैंने बहुत ज्यादा वजन रख दिया? तो फरमाया ओ लोगों तुम्हें क्या इल्म है इन बातों का? सबईन मर्रतन फलयगफिरल्लाहु लहुम ज़ालिका बिअन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। फरमाया फासिकीन के सामने से मैं राह हिदायत उठा लेता हूं। इसलिए फरमाया कि जुबान और दिल को एक करो, जो तुम्हारे बाहर हो अंदर भी वही हो, वरना मुनाफिकीन में शामिल हो जाओ। फरमाया मेरी महबूब ये लोग आपके पास आते हैं और आकर के कलमा भी तो आपको सुनाते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। मुनाफिकीन के टोले के टोले, गिरोह के गिरोह, जमातों की जमातें आकर आपको कहती हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलु, मैं खुद गवाही देता हूं कि आप मेरे रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। फरमाया मैं खुदा गवाही देता हूं कि ये लोग मुनाफिक हैं, अंदर से इस्लाम और ईमान को नहीं मानते। अब जो आदमी कुरान मजीद की तिलावत को बेकार कहता है, जो आदमी कुरान मजीद की तालीम को बेकार कहता है, जो आदमी कुरानी निजाम को बेकार कहता है, जो आदमी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दस्तूर और कुरान और ईमान को बेकार कहता है, तो वो कैसे मुनाफिक नहीं होता? आज रूहानियत इसीलिए तो मुर्दा वो भी हमारे ईमान में जान नहीं रही कि अकीदा था बुनियाद और वो हो गई गलत। ये तो साफ सी बात है, अगर आप और मैं चाय पिएंगे तो बदन में हरारत आएगी, शरबत पिएंगे तो बरूदत और ठंड आएगी, हराम खाएंगे तो हराम सूझेगा, हलाल खाएंगे तो हलाल सूझेगा। आज हमारे पेट में रोटी का टुकड़ा हलाल बड़ा मुश्किल जाता है, नसीब होना मुश्किल हो। अरबी मदारिस में कोर्स में एक किताब पढ़ाई जाती है नफ़हतुल यमन।
इबादत किया करता था एक जगह बैठकर, और अल्लाह के यहां से जन्नती खाना उसके लिए आया करता था। जन्नती खाना उसके लिए आया करता था जन्नत से, खूब मजे करता था। काश आज हमें भी अगर नसीब होना शुरू हो जाए तो कम से कम लकड़ियां तो ना खरीदनी पड़े। क्या भाव हो गया लकड़ियों का, कभी गंठे महंगे हो जावे, कभी लहसुन महंगा हो जावे। जन्नत से पक्का पकावा आवे ना तो फिर यारों को क्या। जन्नत का खाना और होता है, जुमेरात का खाना और होता है। आका तो ये भी पक्का पकाया है, सुभान अल्लाह। कई जगह देखा है काकड़िए बना रखी है, जिस तरह बाबू स्टेशन पे टिकट नहीं देता, ताकि के अंदर खड़े होकर मौलाना संभालते हैं। तो आबिद का खाना जन्नत से आया करता था। अल्लाह मियाँ की तरफ से आजमाइश आ गई। एक दिन ना मिला, 2 दिन ना मिला, 3 दिन ना मिला, भूख बर्दाश्त ना हो सकी। दिल में फैसला किया कि 3 दिन के भूखे को सवाल करना जायज है। उठ के पहाड़ से नीचे उतरे और एक बस्ती में गए और जाके के सवाल किया कि भाई रोटी चाहिए। हदीस की बात नहीं कर रहा, ना कुरान की बात है, नफ़हातुल यमन किताब है अदब की, उसमें मालिक मकान ने जवान तकड़ा आदमी देखकर 3 रोटियां दे दी अपने घर से लेकर। उसने कहा बहुत है, काफी है। वो 3 रोटियां लेकर जो आबिद अल्लाह वाला चला, उसी घर का कुत्ता पीछे लग गया और तंग किया, करीब था कि काट खाए। आबिद ने सोचा कि एक रोटी इसको फेंक दूं, ये रोटी में मशगूल हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, 2 ही काफी हो जाएंगी। उस आबिद ने एक रोटी फेंक दी, कुत्ते ने फटाफट खाई और फिर पीछे लग गया। आबिद ने सोचा कि बड़ा जालिम कुत्ता है भाई, कुत्ते रोटी के धंधे भी नहीं लगा, खा के फिर पीछे हो गया। उसने एक रोटी और फेंक दी कि चलो एक ही काफी हो जाएगी, ये काट ना खाए। कुत्ते ने वो दूसरी रोटी भी खा ली और फिर पीछे पीछे। आबिद को गुस्सा लगा, कहने लगा तेरे मालिक ने 3 रोटियां दी है, ये 30 जा दफा हो, तीसरी भी तू ही खा ले। वो तीसरी भी फेंक दी। नफ़हातुल यमन में लिखा है कि कुत्ता तीसरी रोटी खा करके भी फिर आबिद के पीछे लगा। तो आबिद को गुस्सा आया और अरबी में कहने लगा मादीमुल हया, और बेगैरत कहीं के तेरे मालिक ने 3 रोटियां दी थी, तीनों खाकर फिर भौंक रहा है, फिर मेरे पीछे लगा हुआ है। तो यूं लिखा कि अल्लाह ने कुत्ते को जुबान दी और कहने लगा जरा ठहरो आबिद साहब, वली अल्लाह साहब, जरा ठहरो तो सही। एक अरसे तक जन्नती खाने खाए हैं, पता है बड़ा नेक आदमी है, तो बड़ा वली अल्लाह है, जन्नती खाने खाने वाला है। मुझे इतने साल गुजर गए इस मकान की ड्योढ़ी पे, रात दिन सर्दी गर्मी में पड़ा रहता हूं। बाज़ मर्तबा कई दिन टुकड़ा नहीं मिलता। कसम ले ले अगर ये दरवाजा
کیا، اعتماد کیا، وثوق کیا، بھروسہ کیا کہ خدا کھلائے گا تو میں کھاؤں گا، کہتے جو ہے کہ خدا کھلاتا ہے۔ بیٹھ گیا جنگل میں، بارش ہوئی، پہلے اتنا بھوکا رہا کہ 8 دن گزر گئے، اتنی بھوک آئی کہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بالکل جانم بلب رسید ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا۔ بارش برسی اور اتنا پانی بہ کے چلنے لگا کہ اس کے منہ کے قریب سے پانی گزر رہا ہے، اب کھڑا تو ہو نہیں سکتا۔ لکھا ہے کہ دیکھتا کیا ہے، پانی کے اوپر بڑی شاندار پلاؤ کی پلیٹ تیرتی ہوئی جا رہی ہے۔ جب پلیٹ پاس سے گزرنے لگی نا، دل میں آیا کہ اگر یہ بھی چلی گئی تو کام خراب ہو جائے گا۔ اب آ تو گئی، اللہ نے بھیج تو دی، بس اٹھا کر کھانی جو شروع کی تو یوں لکھا ہے غیب سے آواز آئی، میرے بندے اگر 2 منٹ صبر کر جاتا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اپنے ہاتھ سے تیرے منہ میں لقمہ ڈالتا، اور 2 منٹ صبر تو کر کے دیکھتا۔ تو ہم لوگوں کے اندر وہ کہاں توکل، وہ کہاں سہارے، یہ صرف زبانی نوک سارا کام چل رہا ہے، زبان کی نوک۔ دیکھو عمر سفر کرتی کرتی کسی کی 50 سال کی ہو گئی، کسی کی 60 سال کی ہو گئی، کسی کی 40 سال کی ہو گئی، کسی کی 30 سال کی ہو گئی، عمر سفر کرتے کرتے 60 سال کی ہو گئی، اور کلمے کا سفر یہاں سے یہاں تک نہیں ابھی ہوا، یہی کھڑا ہے، یہی منہ میں کلمہ یہاں سے چل کر یہاں نہیں آیا اب تک۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ یہاں، زبان کے کلمے کا رنگ یہاں نہیں آیا ابھی۔ لا الہ الا اللہ ابھی یہاں سے یہاں نہیں آئی، اور یہاں سے یہاں نہیں آئی اب تک، دل میں اب تک نہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ یہاں آ جاتا پھر صحابہ کرام والا دور لوٹ کے آیا۔ صرف زبان کی نوک پہ کلمہ ہے، اعمال اس کے خلاف ہے، صورت اس کے خلاف ہے، سیرت اس کے خلاف ہے، کردار اس کے خلاف ہے، حالات اس کے خلاف ہے، اعمال اس کے خلاف ہے، یقین اور عقیدہ اس کے خلاف ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ ہماری سمجھ میں آ جاتا پھر یہ قبر پرستی ہوتی، نبیوں کی قبروں کی پوجا جائز نہیں۔ جو ننگا مر جائے، جو مجذوب مر جائے، جو پاگل مر جائے، وہی پہنچی ہوئی سرکار۔ عقل کرو، کھیل بنا لیا۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک 6666 آیتیں پڑھ کر دیکھو، اللہ پاک نے جتنی برائی، مذمت، شرک کے بیان فرمائی اتنی کسی چیز کی نہیں۔ بے شک بے شک، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو یہ تھا آج کا پیارا سا قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان جو آپ نے سنا۔ میں آپ دوستوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اس بیان کے آخر میں دوستو آج ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی نگاہ کو محفوظ رکھا تو بلا سے بچ رہے، حضرت زلیخا نے نظر ڈالی تو مصیبت میں مبتلا ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ پر نظر ڈالی تو جنت سے نکلنا پڑا، قابیل نے حابیل کی ہمشیرہ کو دیکھا تو عذاب میں مبتلا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فرزندوں بسند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنظر شفقت دیکھا تو اسے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ انہی کیفیات کے باعث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ان کی طرف اپنی نگاہ نہ لے جائے جنہیں ہم نے جوڑا جوڑا بنا کر متمتع ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل کی موجودگی میں ایک شخص مسجد میں نماز پڑھنے آیا، جب وہ نماز ادا کر رہا تھا
امام شافعی نے فرمایا معلوم ہوتا ہے یہ شخص بڑھائی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا مجھے تو لوہار لگتا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس سے دریافت کیا گیا، وہ کہنے لگا گزشتہ سال بڑھائی تھا اور اس سال لوہاری کا پیشہ اپنا لیا ہے۔ حضرت مولف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں امام شافعی کی فراست بڑھ کر ہے کہ گزشتہ ایک سال کی کیفیت سے مطلع فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کلام چاندی ہو تو خاموشی سونا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جھوٹ بولنے والے کا حسن ختم ہو جاتا ہے، جب حسن ختم ہوتا ہے تو وہ بد خلق ہو جاتا ہے، اور جب بد خلق ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے خطا کار چیز جھوٹ بولنے والی زبان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ ایک میل کی مسافت تک اس آدمی سے دور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر جھوٹ لکھا جاتا ہے سوائے ایسی بات کے جو مسلمانوں کے درمیان صلح کا سبب بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں میں صلح کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو درست کراتا ہے اور اسے ہر کلمہ کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے اور اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا تمہیں ایسے صدقہ سے آگاہ نہ کروں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے؟ عرض کیا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں صلح کرانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے روزی تنگ ہو جاتی ہے، رزق میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ تھا آج کا پیارا سا قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان، اور آخر میں مختصر سے یہ گفتگو جھوٹ پر مبنی، جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہے، جھوٹ کس قدر بڑا گناہ ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ سب پسند آیا ہوگا۔ آخر میں دوستو میری آپ سے یہی گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح ڈیلی بیس پر قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیانات آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ ہم انشاءاللہ عز و جل پھر سے ملیں گے قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک خوبصورت ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔